الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے مرشد حیات غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بعض گوشوں اور نیکی کی دعوت کے لیے آپ کی خدمات جلیلہ پر مشتمل مدنی گلدستہ پیارے مرشد درود پاک کی فضیلت آسمان صحابیت کے درخشاں مہتاب، نظام عدل کے روشن آفتاب، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بے شک دعا زمین و آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے اور اس سے کوئی چیز اوپر کی طرف نہیں جاتی، یعنی دعا قبول نہیں ہوتی جب تک تم اپنے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لو۔ حضرت علامہ کفایت علی کافی علیہ رحمت اللہ شافی فرماتے ہیں، دعا کے ساتھ نہ ہووے اگر درود شریف، نہ ہووے حشر تلک بھی بر آورے حاجات۔ قبولیت ہے دعا کو درود کے باعث، یہ ہے درود کے ثابت کرامت و برکات۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شیر خوار بچے کی گواہی۔ بنی اسرائیل میں جریج نامی ایک عبادت گزار شخص تھا جس نے لوگوں سے الگ تھلگ ایک عبادت گاہ بنا رکھی تھی۔ ایک دن وہ اپنے عبادت خانے میں نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کی والدہ ماجدہ آئیں اور اسے آواز دی، اے جریج۔ مگر جریج سوچنے لگا کہ اب کیا کروں؟ پھر دل میں کہا، اے میرے رب، ایک طرف میری ماں ہے اور دوسری طرف نماز۔ اس نے نماز کو ترجیح دی اور والدہ کو کوئی جواب نہ دیا۔ دوسرے دن پھر اس کی ماں آئی تو وہ اس وقت بھی نماز پڑھ رہا تھا۔ ماں نے پکارا، اے جریج، تو اس نے پھر دل میں یہی کہا، اے میرے رب، ایک طرف میری ماں ہے اور دوسری طرف نماز۔ اس بار بھی جریج نے نماز میں مشغول ہونے کی وجہ سے جواب نہ دیا۔ والدہ پھر چلی گئیں۔ تیسرے دن بیٹے سے ملنے آئیں تو اس بار بھی جریج نے نماز میں مشغول ہونے کی وجہ سے ماں کی پکار کا کوئی جواب نہ دیا۔ ماں کا دل دکھا اور دل پر درد سے یہ الفاظ نکلے، اے اللہ، جریج کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ فاحشہ عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے۔ بنی اسرائیل میں جریج کی عبادت و ریاضت کا بڑا چرچا تھا۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت بہت حسین و جمیل تھی، کہنے لگی، میں جریج کو فتنہ میں مبتلا کر دوں گی۔ چنانچہ یہ عورت جریج کے پاس گئی مگر جریج نے کوئی توجہ نہ دی۔ جریج کی توجہ حاصل کرنے سے مایوس ہو کر وہ اس کے عبادت خانے میں اکثر آنے جانے والے ایک چرواہے کے پاس آئی اور اسے اپنے دامے فریب میں گرفتار کر کے منہ کالا کر لیا، اور جب اس کا ثمر نو مولود بچے کی شکل میں ظاہر ہوا تو اس نے دعویٰ کیا کہ یہ بچہ جریج کا ہے۔ لوگوں کو معلوم ہوا تو بغیر تصدیق و تفتیش سب آپے سے باہر ہو گئے اور فوراً جا کر جریج کو عبادت خانے سے باہر نکال کر خوب زد و کوب کیا اور عبادت خانے کو بھی گرا دیا۔ جب جریج کو حقیقت معلوم ہوئی کہ اس پر بدکاری کا الزام لگایا گیا ہے تو اس نے پوچھا، وہ بچہ کہاں ہے؟ جب لوگ بچہ لے کر آئے تو جریج نے نماز پڑھی اور پھر اپنی ایک انگلی بچے کے پیٹ پر رکھ کر پوچھا، بتا تیرا باپ کون ہے؟ تو بچے نے بتایا کہ اس کا باپ فلاں چرواہا ہے۔ اس پر بنی اسرائیل بڑے شرمسار ہوئے اور اپنے کیے کی معافی مانگی اور جریج کے ہاتھ پاؤں کو چومنے لگے اور عرض کی کہ اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کے لیے سونے کا عبادت خانہ بنا دیتے ہیں۔ مگر جریج نے کہا کہ سونے کے بجائے اسے پہلے کی طرح مٹی ہی کا بنا دو۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت جریج کے حکم پر بإذنہ ہی تعالی بچے کے بول پڑنے سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات اللہ عز و جل کے نیک بندوں کی زبان حق ترجمان سے نکلنے والے کلمات بإذن پروردگار واقع ہو کر ہی رہتے ہیں، جیسا کہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے کہ اللہ عز و جل کے
کچھ بندے ایسے بھی ہیں لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ اگر اللہ عز و جل کے بھروسے پر قسم اٹھا لیں تو اللہ عز و جل ان کی قسم کو سچا کر دیتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کے ان نیک بندوں کو جن کا رب ذوالجلال کے ہاں بڑا مرتبہ ہے، ہم اللہ عز و جل کے ولی کہتے ہیں۔ ولایت کی تعریف۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی متوفی 1367 سنہ ہجری فرماتے ہیں، ولایت ایک قرب خاص ہے کہ مولا عز و جل اپنے برگزیدہ بندوں کو محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا امام فخر الدین ابو عبداللہ محمد بن عمر رازی علیہ رحمت اللہ الوالی متوفی 606 سنہ ہجری ولایت کی تعریف کرتے ہوئے کسی عارف باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں، ولایت قرب خاص کا نام ہے اور اللہ عز و جل کا ولی وہ ہے جو اس قرب کی انتہا کو پا لیتا ہے۔ اللہ عز و جل نے اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی خزائن العرفان میں اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، ولی کی اصل ولا سے ہے جو قرب و نصرت کے معنی میں ہے۔ ولی اللہ وہ ہے جو فرائض سے قرب الہی حاصل کرے اور اطاعت الہی میں مشغول رہے اور اس کا دل نور جلال الہی کی معرفت میں مستغرق ہو، جب دیکھے دلائل قدرت الہی کو دیکھے اور جب سنے اللہ کی آیتیں ہی سنے اور جب بولے تو اپنے رب کی ثنا ہی کے ساتھ بولے اور جب حرکت کرے طاعت الہی میں حرکت کرے اور جب کوشش کرے اسی امر میں کوشش کرے جو ذریعہ قرب الہی ہو، اللہ کے ذکر سے نہ تھکے اور چشم دل سے خدا کی سوا غیر کو نہ دیکھے، یہ صفت اولیاء کی ہے۔ بندہ جب اس حال پر پہنچتا ہے تو اللہ اس کا ولی و ناصر اور معین و مددگار ہوتا ہے۔ متکلمین کہتے ہیں ولی وہ ہے جو اعتقاد صحیح مبنی بر دلیل رکھتا ہو اور اعمال صالحہ شریعت کے مطابق بجا لاتا ہو۔ بعض عارفین نے فرمایا کہ ولایت نام ہے قرب الہی اور ہمیشہ اللہ کے ساتھ مشغول رہنے کا۔ جب بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے تو اس کو کسی چیز کا خوف نہیں رہتا اور نہ کسی شے کے فوت ہونے کا غم ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ولی وہ ہے جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آئے۔ یہی طبری کی حدیث میں بھی ہے۔ ابن زید نے کہا کہ ولی وہی ہے جس میں وہ صفت ہو جو اس آیت میں مذکور ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، یعنی ایمان و تقوی دونوں کا جامع ہو۔ بعض علماء نے فرمایا کہ ولی وہ ہیں جو خالص اللہ کے لیے محبت کریں۔ اولیاء کی یہ صفت احادیث کثیرہ میں وارد ہوئی ہے۔ بعض اکابر نے فرمایا ولی وہ ہیں جو طاعت سے قرب الہی کی طلب کرتے ہیں اور اللہ تعالی کرامت سے ان کی کار سازی فرماتا ہے، یا وہ جن کی ہدایت کا برہان کے ساتھ اللہ کفیل ہو اور وہ اس کا حق بندگی ادا کرنے اور اس کی خلق پر رحم کرنے کے لیے وقف ہو گئے۔ یہ معنی اور عبارات اگرچہ جدا گانا ہیں لیکن ان میں اختلاف کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک عبارت میں ولی کی ایک ایک صفت بیان کر دی گئی ہے جسے قرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ یہ تمام صفات اس میں ہوتی ہیں۔ ولایت کے درجے اور مراتب میں ہر ایک بقدر اپنے درجے کے فضل و شرف رکھتا ہے۔ ولایت کسبی ہے یا عطائی؟ ولایت کی تعریف جان کر یقیناً ہر ایک اسلامی بھائی چاہے گا کہ وہ اس منصب پر فائز ہو، مگر یاد رکھنا چاہیے کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 146 صفحات پر مشتمل کتاب فیضان مزارات اولیاء صفحہ 34 پر ہے کہ ولایت وہبی و عطائی ہے، یعنی اللہ عز و جل کی طرف سے عطا کردہ ایک انعام ہے، کسبی نہیں، یعنی
یعنی عبادت و ریاضت کے ذریعے حاصل نہیں کی جا سکتی، بلکہ اللہ عز و جل جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ البتہ اعمال حسنہ اس کا ذریعہ اور سبب ضرور ہیں۔ چنانچہ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت حضرت علامہ مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن متوفی 1340 سنہ ہجری ارشاد فرماتے ہیں، ولایت کسبی نہیں محض عطائی ہے۔ ہاں، کوشش اور مجاہدہ کرنے والوں کو اپنی راہ دکھاتے ہیں۔ یہ اس آیت مبارکہ کی طرف اشارہ ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، پارہ 21 سورہ عنکبوت آیت نمبر 69، ترجمہ کنز الایمان۔ اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے۔ اور صدر شریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی آدمی علیہ رحمت اللہ القوی متوفی 1367 سنہ ہجری ارشاد فرماتے ہیں، ولایت وہ بھی شے ہے نہ یہ کہ اعمال شاقہ یعنی سخت مشکل اعمال سے آدمی خود حاصل کر لے، البتہ غالباً اعمال حسنہ اس عطیہ الہی کے لیے ذریعہ ہوتے ہیں اور بعضوں کو ابتداءً مل جاتی ہے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت رب العزت اور صدر شریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ان اقوال سے معلوم ہوا کہ ولایت اللہ عز و جل کا ایک خاص فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ البتہ نیک اعمال کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہمارا پیارا رب عز و جل ہم سے راضی ہو کر ہمیں بھی اپنے اس خاص فضل و کرم کی بارش کا ایک قطرہ عطا فرما دے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت جریج والی روایت سے ہمیں دو باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ عز و جل کے نیک بندوں یعنی اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام سے ایسے افعال سرزد ہوتے ہیں جو بظاہر عقل میں نہیں آ سکتے، اسے کرامت کہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ماں کی بد دعا سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ لہذا آئیے پہلے ان دونوں باتوں کی کچھ تفصیل جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کرامت کسے کہتے ہیں؟ عارف باللہ ناصح الامہ حضرت سیدنا امام عبد الغنی بن اسماعیل نابلسی علیہ رحمت اللہ القوی متوفی 1143 سنہ ہجری کرامت کی تعریف یوں فرماتے ہیں، کرامت سے مراد وہ خلاف عادت امر ہے جس کا ظہور تحدی و مقابلہ کے لیے نہ ہو، اور وہ ایسے بندے کے ہاتھ پر ظاہر ہو جس کی نیک نامی مشہور و ظاہر ہو، وہ اپنے نبی کا متبع، درست عقیدہ رکھنے والا اور نیک عمل کا پابند ہو۔ خلاف عادت امر کی مختلف صورتیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خلاف عادت امر سے مراد وہ کام ہے جو عام طور پر کسی انسان سے ظاہر نہ ہوتا ہو، مثلا ہوا میں اڑنا، پانی پر چلنا وغیرہ۔ افعال کے عام طور پر آدمی نہ تو ہوا میں اڑ سکتا ہے اور نہ ہی پانی پر چل سکتا ہے۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بحر شریعت جلد اول صفحہ 58 پر ہے، نبی سے جو بات خلاف عادت قبل نبوت ظاہر ہو اس کو ارہاس کہتے ہیں، اور بعد نبوت ہو تو معجزہ، اور ولی سے جو ایسی بات صادر ہو اس کو کرامت کہتے ہیں، اور عام مومنین سے جو صادر ہو اسے معونت کہتے ہیں، اور بے باک فجار یا کفار سے جو ان کے موافق ظاہر ہو اس کو استدراج کہتے ہیں، اور ان کے خلاف ظاہر ہو تو اہانت ہے۔ معجزہ اور کرامت میں فرق۔ معجزہ اور کرامت میں کئی اعتبار سے فرق ہے، چند فرق بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت سیدنا امام ابو بکر فورک رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے لیے معجزات کو ظاہر کرنا لازم ہے، مگر ولی کے لیے کرامت کو چھپانا ضروری ہے۔ نمبر 2، حضرت سیدنا ابو اسحاق ابراہیم بن محمد اصفرائینی علیہ رحمت اللہ القوی متوفی 418 سنہ ہجری ارشاد فرماتے ہیں، معجزات حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہیں، اور نبوت کی کوئی دلیل کسی غیر نبی میں نہیں پائی جا سکتی، جیسے پختہ و محکم عقل عالم ہونے کی دلیل ہے جو غیر عالم میں نہیں پائی جا سکتی۔ نمبر 3، حضرت سیدنا شیخ ابو طاہر قزوینی رحمت اللہ تعالی علیہ معجزہ و کرامت میں فرق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، معجزہ کا ظہور تحدی یعنی چیلنج اور مقابلے کے لیے ہوتا ہے، جبکہ کرامت میں ایسا نہیں۔ کرامت اور استدراج میں فرق۔
محقق اہل سنت حضرت سیدنا علامہ امام یوسف بن اسماعیل نبہانی قدس سرہ النورانی متوفی 1350 سن ہجری کرامت اور استدراج کے درمیان فرق بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، ظہور کرامت کے وقت صاحب کرامت بزرگ پر اللہ عز و جل کا خوف طاری ہوتا ہے اور اللہ عز و جل کے قہر سے اور زیادہ ڈرنے لگتا ہے، کیونکہ اسے یہ ڈر ہوتا ہے کہ جسے وہ کرامت سمجھ رہا ہے کہیں استدراج نہ ہو، لیکن استدراج والے کا معاملہ اس کے بالکل الٹ ہوتا ہے۔ وہ اپنے استدراج کو دیکھ کر انس و خوشی محسوس کرتا ہے اور سمجھتا ہے میں اسی کا حقدار ہوں، اور اسی کے سبب دوسروں کو حقیر سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اس دھوکے میں آ کر وہ خود کو اللہ عز و جل کے عقاب و گرفت سے محفوظ سمجھنے لگ جاتا ہے، اپنے اخروی انجام سے بے خوف ہو جاتا ہے۔ پس اگر بندہ یہ حالات دیکھے تو وہ یقین کر لے کہ یہ کرامت نہیں، استدراج ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن متوفی 1340 سن ہجری فتاوی رضویہ شریف جلد 21 صفحہ 557 پر سردار سلسلہ چشتیہ اشرفیہ حضرت قطب ربانی محبوب یزدانی مخدوم اشرف جہانگیر چشتی سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان نقل فرماتے ہیں۔ ترجمہ: اگر اوصاف ولایت والے ولی سے خارق عادت ظاہر ہوں تو کرامت، اور اگر مخالف شریعت صادر ہوں تو استدراج ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو محفوظ فرمائے۔ ولی ہونے کے لیے کرامت ضروری نہیں۔ حضرت سیدنا عارف باللہ امام عبد الکریم بن حوزان قشیری علیہ رحمت اللہ القوی متوفی 465 سن ہجری ارشاد فرماتے ہیں، ضروری نہیں کہ جو کرامت ایک ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو وہی کرامت تمام اولیاء کے ہاتھ پر بھی ظاہر ہو، بلکہ اگر کسی ولی سے دنیا میں کرامت کا ظہور نہ بھی ہو تو اس کی ولایت کا انکار نہیں کیا جائے گا۔ ولی کو کرامت کیوں ملتی ہے؟ محقق اہل سنت حضرت سیدنا علامہ امام یوسف بن اسماعیل نبہانی علیہ رحمت اللہ الوالی متوفی 1350 سن ہجری ارشاد فرماتے ہیں، ولی اللہ کو خلاف عادت فعل یعنی کرامت اس لیے عطا ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذات کو خلاف عادت بنا لیتا ہے، یوں کہ جب اس کا نفس کسی چیز کی خواہش کرتا ہے تو وہ اس کے خلاف کرتا ہے، حتیٰ کہ مباح یعنی جائز چیزوں سے بھی نفس کو دور رکھتا ہے۔ یوں ہی جب شیطان مختلف اشیاء کو مزین کر کے اس کے نفس پر پیش کرتا ہے تو وہ اپنے نفس کو ان اشیاء سے پھیر دیتا ہے۔ اگر شیطان اس کو کسی واجب کے ترک پر آمادہ کرے تو وہ اس کی حفاظت کرتا ہے، لہذا جب وہ اپنی ذات میں خلاف عادت افعال سر انجام دیتا ہے تو اللہ عز و جل ان کے لیے دنیا میں خلاف عادت کام پیدا فرما دیتا ہے۔ ماں کی ناراضی خدا کی ناراضی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت جریج والی حکایت سے معلوم ہوا کہ ماں کی ناراضی سے بچنا چاہیے۔ دیکھیے کہ حضرت جریج کتنے بڑے عابد و زاہد تھے کہ ان کی پاک دامنی و براءت ثابت کرنے کے لیے ایک بچے کو قوت گویائی نصیب ہوئی، مگر ماں کی بد دعا ان کی آزمائش کا سبب بن گئی۔ اس سے یہ مدنی پھول بھی حاصل ہوتا ہے کہ ہم کتنے ہی بڑے عابد و زاہد، مفتی و عالم اور نیک و پرہیزگار بن جائیں، بس یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ماں ہے۔ ماں کی عزت و عظمت کو ہر وقت اور ہر گھڑی پیش نظر رکھتے ہوئے اس کی بد دعا سے بچتے رہنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ماں باپ کو ہمیشہ راضی رکھا جائے، وہ کبھی ہم سے ناراض نہ ہو، کیونکہ ہمارے پیارے اللہ عز و جل نے ہمیں والدین سے حسن سلوک کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے۔ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر تیرے سامنے ان میں ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے ہوں اف تک نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے تعظیم کی بات کہنا۔
صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی خزائن العرفان میں فرماتے ہیں، ذوف کا غلبہ ہو، اعضاء میں قوت نہ رہے، اور جیسا تو بچپن میں ان کے ساتھ بے طاقت تھا ایسے ہی وہ آخر عمر میں تیرے پاس ناتواں رہ جائیں، یعنی ایسا کوئی کلمہ زبان سے نہ نکالنا جس سے یہ سمجھا جائے کہ ان کی طرف سے طبیعت میں کچھ گرانی ہے، اور حسن ادب کے ساتھ ان سے خطاب کرنا، ماں باپ کو ان کا نام لے کر نہ پکارے، یہ خلاف ادب ہے اور اس میں ان کی دل آزاری ہے، لیکن وہ سامنے نہ ہو تو ان کا ذکر نام لے کر کرنا جائز ہے۔ ماں باپ سے اس طرح کلام کرے جیسے غلام و خادم آقا سے کرتا ہے۔ چنانچہ امام ابو نعیم احمد بن عبداللہ اصفہانی قدس سرہ النورانی نقل فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ بن عون رحمت اللہ تعالی علیہ کو ان کی ماں نے بلایا تو جواب دیتے وقت ان کی آواز قدرے یعنی تھوڑی سی بلند ہو گئی، اس وجہ سے انہوں نے 2 غلام آزاد کیے۔ دل دکھانا چھوڑ دیں ماں باپ کا، ورنہ اس میں ہے خسارہ آپ کا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے کہ ماں باپ بالخصوص ماں کی بے ادبی اللہ عز و جل کو بالکل پسند نہیں، خواہ اس کا کوئی ولی ہی کیوں نہ کرے، اور جن لوگوں نے ماں کا ادب کیا اور اس کی خدمت کر کے دعائیں لیں، تاریخ اسلام میں ان کا نام 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ روشن ہے۔ بیل کی نصیحت۔ ایک مدنی منا 9 ذوالحجۃ الحرام کو گھر سے باہر نکلا اور کھیت میں ہل چلانے والے ایک بیل کے پیچھے ہو لیا کہ اچانک بیل اس مدنی منع کی جانب مڑا اور نام لے کر یوں مخاطب ہوا کہ اے فلاں، تم کھیل کود کے لیے نہیں پیدا کیے گئے۔ مدنی منع نے بیل کو اس طرح کلام کرتے سنا تو خوف زدہ ہو کر فوراً گھر آیا اور چھت پر چڑھ کر دیکھا تو سینکڑوں میل دور میدان عرفات کا منظر دکھائی دیا، جس میں حجاج کرام گھروں سے دور رضا رب الانام کے حصول کی خاطر جمع تھے۔ مدنی منع نے یہ دیکھا تو اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، اے میری پیاری امی جان، مجھے رضا رب الانام کے لیے راہ خدا میں وقف کر دیجئے اور مجھے بغداد شریف جا کر علم دین حاصل کرنے اور اللہ عز و جل کے نیک بندوں کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کا فیضان حاصل کرنے کی اجازت عطا فرمائیے۔ والدہ ماجدہ نے اس کا سبب پوچھا تو اس مدنی منع نے بصد احترام سارا ماجرا عرض کر دیا۔ والدہ ماجدہ نے اللہ عز و جل کی مشیت و رضا پر لبیک کہا اور راہ خدا کے اس ننھے مسافر کے لیے زاد راہ تیار کرنا شروع کر دیا اور 40 دینار اپنے لخت جگر کی قمیص کے اندر سی دیے۔ پھر سفر پر روانہ ہونے سے پہلے اپنے لخت جگر سے وعدہ لیا کہ ہمیشہ اور ہر حال میں سچ بولنا، اور اس کے بعد اپنے بیٹے کو یہ کہتے ہوئے الوداع کہا، جاؤ، میں نے تمہیں راہ خدا میں ہمیشہ کے لیے وقف کر دیا، اب میں یہ چہرہ قیامت سے پہلے نہ دیکھوں گی۔ بچے کی پہلی درسگاہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ ملت اسلامیہ کی ایک عظیم ماں نے اپنے مدنی منع کو راہ خدا میں ہمیشہ کے لیے وقف کر دیا، اور ایک آج کی ماں ہے جس کی سوچ یہ بن چکی ہے کہ بچوں کو علم دین پڑھانے کے بجائے علوم دنیاوی سے خوب آراستہ کرو تاکہ یہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جینا سیکھ سکیں۔ افسوس، صد افسوس، ایسے بچے دنیاوی علوم سے خوب راستہ ہو کر جب دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے قابل بنتے ہیں تو دنیا انہیں سب سے پہلا سبق یہی پڑھاتی ہے، اگر ترقی کرنا چاہتے ہو تو ماضی کو بھول جاؤ اور صرف اپنی نگاہیں روشن مستقبل پر رکھو۔ چنانچہ اس دوڑ میں وہ سب سے پہلے بوڑھے ماں باپ سے جان چھڑاتے ہیں۔ آج ہر طرف یہی آواز آ رہی ہے کہ بچے والدین کے نافرمان ہو گئے ہیں، ان کے اخلاقی اقدار کو تو گویا دیمک چاٹ گئی ہے، ان کی آنکھوں سے حیا مٹ چکی ہے، دنیاوی شان و شوکت اور آن بان ان کے دل و دماغ پر چھا چکی ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ایسے والدین کے بچوں سے مذہب و ملت سے عدم دلچسپی کے جو واشگاف نعرے سننے کو ملتے ہیں، یہ صرف اور صرف ان کی پہلی درس گاہ کی خطا کا نتیجہ ہے، کیونکہ اگر ان کی ماں اس ننھے ذہن پر کوئی ایسی خوبصورت عبارت کندہ کرتی جس کے نقوش کبھی نہ مٹتے تو آج یہ ذلت و نامرادی کے دن بھی نہ دیکھ
دیکھنے پڑتے۔ آج کی ماؤں کو دنیا نے اپنے دام فریب میں اس قدر جکڑ رکھا ہے کہ وہ اپنے بچوں سے دنیاوی جاہ و جلال کی لمبی لمبی امیدیں باندھ کر دین اسلام کے زرعی اصولوں کو پسے پشت ڈال دیتی ہیں۔ حالانکہ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہی سبق آموز مدنی پھول ملتے ہیں کہ اللہ کی نیک بندیاں کبھی بھی اپنے بچوں کی تربیت سے غافل نہ رہیں۔ انہوں نے کبھی اس بات کا انتظار نہ کیا کہ بچہ بڑا ہو کر جب کسی مکتب و مدرسے میں زیور تعلیم سے آراستہ ہوگا تو خود ہی اخلاقی قدریں بھی سیکھ جائے گا اور اس کی صحیح معنوں میں تربیت بھی ہو جائے گی، بلکہ وہ پہلے ہی دن سے اپنے بچوں کی عادتوں اور ان کے طور طریقوں کا مشاہدہ کیا کرتی اور ہمیشہ درست سمت میں ان کی راہبری اور رہنمائی کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے بچے نہ صرف تابع فرمان ہوتے بلکہ زمانے کی پہچان بھی بنتے۔ چنانچہ راہ خدا کا ننھا مسافر، ایک عظیم ماں نے جب رضا الہی کے حصول کی خاطر یہ کہتے ہوئے اپنے لال کو خود سے جدا کیا کہ جاؤ، میں نے تمہیں راہ خدا میں ہمیشہ کے لیے وقف کر دیا، اب میں یہ چہرہ قیامت سے پہلے نہ دیکھوں گی، تو راہ خدا کا یہ ننھا مسافر علم دین حاصل کرنے کے جذبے سے سرشار اور اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کی محبت کو سینے سے لگائے ایک چھوٹے سے قافلے کے ہمراہ سوئے بغداد چل پڑا۔ راستے میں 60 ڈاکو قافلے کا راستہ روک کر لوٹ مار کرنے لگے۔ انہوں نے کسی کو بھی نہ چھوڑا اور ہر ایک سے اس کا مال و اسباب چھین لیا، مگر اس مدنی منع کو کم عمر جانتے ہوئے کسی نے بھی کچھ نہ کہا۔ پھر ایک ڈاکو نے پاس سے گزرتے ہوئے ویسے ہی پوچھا، کیا تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ مدنی منع نے بے دھڑک جواب دیا، ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکو نے مذاق سمجھا اور آگے چل دیا۔ اسی طرح ایک اور ڈاکو نے بھی اس مدنی منع کے پاس سے گزرتے ہوئے پوچھا تو اسے بھی مدنی منع نے یہی جواب دیا کہ اس کے پاس اس قدر دینار ہیں۔ جب یہ دونوں ڈاکو اپنے سردار کے پاس گئے تو اسے بتایا کہ قافلے میں ایک ایسا نڈر مدنی منع ہے جو اس حال میں بھی مذاق کر رہا ہے۔ سردار نے مدنی منع کو بلانے کا کہا، وہ حاضر ہوا تو اس نے پوچھنے پر اب بھی وہی کہا جو پہلے کہا تھا۔ سردار نے تلاشی لی تو واقعی 40 دینار مل گئے۔ مدنی منع کے اس سچ بولنے پر سب حیران ہوئے اور اس سے سچ بولنے کا سبب پوچھا تو مدنی منع نے جواب دیا، میری والدہ ماجدہ نے گھر سے نکلتے ہوئے وعدہ لیا تھا کہ ہمیشہ اور ہر حال میں سچ بولنا، اور میں اپنی والدہ کے عہد کو نہیں توڑ سکتا۔ ڈاکوؤں کا سردار رونے لگا اور کہنے لگا، ہائے افسوس، صد افسوس، یہ مدنی منع اپنی والدہ سے کیے ہوئے عہد کی پاسداری اس طرح کر رہا ہے، اور ایک میں ہوں کہ کئی سالوں سے اپنے رب عز و جل کے عہد کی خلاف ورزی کر رہا ہوں۔ پس اس سردار نے روتے ہوئے راہ خدا کے اس ننھے مسافر کے ہاتھ پر توبہ کر لی، اور اس کے باقی ساتھی بھی یہ کہتے ہوئے تائب ہوئے کہ اے سردار، جب برائی کی راہ پر تو ہمارا سردار تھا تو اب نیکی کی راہ پر بھی تو ہی ہمارا رہنما ہوگا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، راہ خدا کا یہ ننھا مسافر کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے پیارے مرشد، پیروں کے پیر، پیر دستگیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، پیر لاسانی، پیر پیرا، میر میرا، شیخ سید ابو محمد عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی تھے۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ابھی راہ خدا میں سفر کا آغاز ہی کیا تھا کہ اس ننھی سی عمر میں صرف ماں سے کیے ہوئے وعدے کی لاج نبھانے کی برکت سے 60 ڈاکوؤں نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کر لی۔ اور اگر بندہ اپنے رب عز و جل سے کیے ہوئے وعدے کی پاسداری کرنے لگے تو سوچئے کس مرتبے پر فائز ہوگا۔ بس یہی وجہ ہے کہ ماں سے جو وعدہ کر کے آئے تھے کہ ہمیشہ سچ بولیں گے اور سچ ہی کا بول بالا کریں گے، تو اس سچ کی برکت سے جب اس آفتاب ولایت کا شہرہ عام ہوا تو ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں راہ حق سے بھٹکے ہوئے لوگ راہ راست پر آ گئے، اور ہر چھوٹے بڑے نے نہ صرف آپ کی ولایت کا اعتراف کیا بلکہ آپ کو اپنے سر کا تاج بھی سمجھا۔
وہاں سر جھکاتے ہیں سب اونچے اونچے، جہاں ہے تیرا نقش پا غوث اعظم۔ محقق اہل سنت حضرت سیدنا علامہ امام یوسف بن اسماعیل نبہانی قدس سرہ النورانی متوفی 1350 سنہ ہجری نے اپنی شہرۂ آفاق کتاب جامع کرامات اولیاء میں حضرت محمد بن عمر ابو بکر بن قوام علیہ رحمۃ اللہ السلام کے متعلق نقل فرمایا ہے کہ ایک دن آپ اپنے ساتھیوں کے درمیان دمشق میں تشریف فرما تھے، اچانک آپ نے گردن جھکا لی۔ لوگوں نے سبب پوچھا تو ارشاد فرمایا، ابھی ابھی سید الاولیاء حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی محفل واعظ میں ارشاد فرمایا ہے کہ قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، یعنی میرا یہ قدم اللہ عز و جل کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ یہ سن کر مشرق و مغرب تک ہر ولی نے اپنی گردن جھکا لی ہے۔ ساتھیوں نے تاریخ نوٹ کر لی۔ پھر کچھ دنوں بعد سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے متواتر یہ خبریں پہنچنا شروع ہو گئیں کہ واقعی آپ نے اس تاریخ کو یہ کلمات ارشاد فرمائے تھے، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، آفتاب ولایت کی ضیاء پاشیاں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ عظیم مرتبہ ایسے ہی نہیں ملا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے زندگی کے نشیب و فراز میں بہت سی مشقتیں برداشت کی، مگر کبھی ایک لمحے کے لیے بھی رب ذوالجلال کے کرم سے اپنی نگاہیں نہ ہٹائیں، اور جب مشقت و ریاضت کی بھٹی سے کندن بن کر نکلے تو رب تعالی نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا کہ آپ نے آسمان ولایت پر آفتاب بن کر طلوع ہوتے ہی باقی تمام درخشندہ ستاروں کی چمک دمک کو نور معرفت میں چھپا لیا۔ سورج اگلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے، افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ حضرت محمد بن عمر ابو بکر بن قوام علیہ رحمۃ اللہ السلام اکابر عارفین رحمہم اللہ المبین میں سے ہیں اور شام میں پیروں کے پیر شمار ہوتے ہیں، مگر انہوں نے بھی ہمارے پیارے مرشد پیروں کے پیر پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی کے اعلان پر گردن جھکا دی، حالانکہ اللہ عز و جل نے انہیں ایک خاص اور ممتاز مقام عطا فرما رکھا ہے کہ یہ اپنی نظر ولایت سے وہ سب کچھ دیکھ لیتے جس تک ایک عام انسان کی عقل و دانش کو رسائی نہیں۔ چنانچہ نظر ولایت کی تابانیاں، ایک بزرگ شیخ ناسک علی بن سعید رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جوانی کے دور میں ہی اپنے پیر و مرشد سیدنا ابو بکر بن قوام علیہ رحمت اللہ السلام کے ساتھ رہنے کا عہد کر لیا۔ ایک دن مجھے بیت المقدس کی زیارت کا خیال آیا تو میں نے پیر و مرشد رحمت اللہ تعالی علیہ سے حاضری کی اجازت چاہی۔ فرمانے لگے، بیٹا جوان ہو اور مجھے خوف ہے کہ کوئی خرابی نہ ہو جائے۔ میں نے روتے ہوئے منت سماجت کی تو انہوں نے مجھے یہ کہتے ہوئے اجازت عطا فرمائی کہ میرا سر یعنی بھید یوں تیری حفاظت کرے گا جس طرح لوہے کا پنجرا حفاظت کرتا ہے۔ نیز فرمایا کہ جب دمشق کے دروازے پر محل کے سامنے پہنچو تو شیخ علی بن جمل رحمت اللہ تعالی علیہ کا پوچھنا اور ان کی زیارت کرنا، وہ اللہ عز و جل کے بہت بڑے ولی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب میں تلاش کرتے کرتے ان کے گھر پہنچا اور دروازہ کھٹکھٹایا تو گھر سے ایک آدمی نکلا اور مجھے نام لے کر مخاطب کرتے ہوئے کہا، علی تشریف لائیں، حضرت نے آپ کے متعلق وصیت فرمائی تھی کہ ایک علی نامی فقیر تمہارے پاس آئے گا، وہ حضرت شیخ ابو بکر بن قوام علیہ رحمت اللہ السلام کا مرید ہے، میرے آنے تک اسے اندر آنے کی اجازت دے دینا۔ پس میں ان کے کہنے پر اندر جا کر بیٹھ گیا، یہاں تک کہ شیخ علی بن جمل رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لے آئے۔ میں نے اٹھ کر انہیں سلام کیا، انہوں نے خوش دلی سے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، علی گزشتہ رات تمہارے پیر و مرشد
میرے پاس تشریف لائے تھے اور تمہاری خبر گیری کے لیے کہا تھا۔ اب تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی کیونکہ تم یوں سرے شیخ میں محفوظ ہو جیسے کوئی پنجرے میں محفوظ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں کچھ دن ان کے پاس ٹھہرا رہا، پھر بیت المقدس چلا۔ جب وہاں پہنچا تو شدید گرمی میں شہر سے باہر ایک شخص کو دیکھا۔ میں نے اسے سلام کیا تو اس نے مجھے جواب دے کر فرمایا، بیٹا بہت دیر کر دی ہے، میں صبح سے یہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ میں ڈر گیا تو انہوں نے میرا نام لے کر فرمایا، علی ڈرو مت، تمہارے پیر و مرشد نے خود آ کر مجھے تمہاری خبر گیری کے لیے کہا ہے۔ ان کی یہ تسلی آمیز بات سن کر میرا خوف جاتا رہا اور میں ان کے ساتھ ان کے گھر چلا گیا۔ انہوں نے میری خوب آؤ بھگت کی، میں کئی دن ان کا مہمان رہا۔ وہ اللہ کے نیک بندے تھے اور ساری رات عبادت میں گزار دیتے۔ پھر میں نے ان سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مزار مبارک کی زیارت کرنے کی اجازت چاہی تو انہوں نے کچھ دور تک چل کر مجھے الوداع کیا۔ راستے میں 4 ڈاکوؤں نے مجھے گھیر لیا اور پھر اچانک وہ میرے پیچھے کسی کو دیکھ کر ڈر گئے۔ میں نے پیچھے دیکھا تو سفید کپڑوں میں ملبوس منہ لپیٹے ہوئے ایک شخص کو کھڑا ہوا پایا۔ اس نے مجھے کہا، اپنا راستہ چلتے جائیے۔ میں چلتا گیا۔ وہ بزرگ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مزار مبارک قریب آنے تک میرے ساتھ رہے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں تمام زیارات کر کے واپس اپنے شہر لوٹا اور اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھے میرے سفر کے تمام واقعات من و عن بیان فرما دیے اور فرمانے لگے کہ اگر وہ منہ لپیٹ کر آنے والا شخص نہ ہوتا تو ڈاکو تیرے کپڑے تک اتار لیتے۔ یہ سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ وہ نقاب پوش میرے مرشد حضرت شیخ ابو بکر بن قوام علیہ رحمت اللہ السلام ہی تھے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے حضرت شیخ ابو بکر بن قوام علیہ رحمت اللہ السلام کتنے بڑے بزرگ تھے۔ انہوں نے اتنے طویل سفر میں اپنے مرید کی کس طرح حفاظت کی، مگر ہمارے پیارے مرشد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ہی نرالی ہے۔ حضرت شیخ ابو بکر بن قوام علیہ رحمت اللہ السلام ہی کیا، مشرق و مغرب کے تمام اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام نے آپ کا اعلان سن کر اپنی گردنیں جھکا لی۔ آپ نے یہ کلمات بغداد معلی میں ارشاد فرمائے تھے، مگر آپ کی آواز دنیا کے گوشے گوشے میں موجود تمام اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام نے نہ صرف سنی بلکہ اس پر لبیک بھی کہا۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی 146 صفحات پر مشتمل کتاب فیضان مزارات اولیاء صفحہ 17 پر ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، میرا بندہ فرائض کی ادائیگی کے ذریعے جتنا میرا قرب حاصل کرتا ہے اس کی مثال کسی دوسرے عمل سے حاصل نہیں کرتا۔ ایک روایت میں یوں ہے، میرا بندہ کسی ایسی شے سے میرا قرب نہیں پاتا جو فرض ادا کرنے سے زیادہ پسند ہو، اور میرا بندہ نوافل کی کثرت سے میرے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور جب میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے، اور میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں، اور مجھے کسی کام میں تردد نہیں جسے میں کرتا ہوں۔ میں کسی کام کے کرنے میں کبھی اس طرح تردد نہیں کرتا جس طرح جان مومن قبض کرتے وقت تردد کرتا ہوں کہ وہ موت کو ناپسند کرتا ہے اور میں اس کے مکروہ سمجھنے کو برا جانتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام فخر الدین ابو عبداللہ محمد بن عمر رازی علیہ رحمت اللہ الوالی متوفی 606 سنہ ہجری نے تفسیر کبیر محقق علی الاطلاق حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی متوفی 1052 سنہ ہجری نے
شرح فتوح الغیب اور حضرت سیدنا قاضی ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ متوفا 554 سنہ ہجری نے شفا شریف میں اس حدیث پاک کے معنی و مقصد یہ بیان فرمایا ہے کہ جب بندہ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے عشق و محبت والی آگ میں جلا کر فنا کر دیتا ہے اور اس کا نفسانیت و انانیت والا زنگ اور میل کچیل دور ہو جاتا ہے اور انوار الہیہ سے اس کا بدن منور ہو جاتا ہے تو وہ اللہ عز و جل کے انوار ہی سے دیکھتا ہے اور انہی کی بدولت سنتا ہے. اس کا بولنا انہی انوار کے ذریعے ہے اور اس کا چلنا پھرنا اور پکڑنا مارنا انہی سے ہوتا ہے. حضرت سیدنا امام راضی علیہ رحمت اللہ الوالی کے مبارک الفاظ میں حدیث قدسی کا معنی اور منصب محبوبیت کی عظمت کا بیان سنیے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں یعنی اللہ رب العزت کا نور جلال جب بندہ محبوب کے کان بن جاتا ہے تو وہ ہر آواز کو سن سکتا ہے نزدیک ہو یا دور، اور جب آنکھیں نور جلال سے منور ہو جاتی ہیں تو دور و نزدیک کا فرق ختم ہو جاتا ہے، یعنی ہر گوشۂ کائنات پیش نظر ہوتا ہے. اور جب وہی نور بندے کے ہاتھوں میں جلوہ گر ہوتا ہے تو قریب و بعید اور مشکل و آسان میں اسے تصرف کی قدرت حاصل ہو جاتی ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ اللہ عز و جل کس طرح بے جان چیزوں کو اپنے ولیوں کے تابع فرمان کر دیتا ہے اور کس طرح ان کو دور سے سننے اور دیکھنے کی قوت عطا فرماتا ہے کہ اعلان بغداد میں ہوتا ہے اور جواب میں لبیک کہتے ہوئے گردنیں ملک شام میں جھک جاتی ہیں. یہ ہمارے پیارے مرشد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت ہے کہ آپ کی آواز سینکڑوں میل دور بھی ایسے ہی سنائی دیتی جس طرح محفل میں موجود تمام افراد سنتے. چنانچہ آواز مبارک کی کرامت حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی کی مجلس مبارک میں شرکائے اجتماع بہت زیادہ ہوتے تھے، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز مبارک جیسی نزدیک والوں کو سنائی دیتی تھی ویسی ہی دور والوں کو سنائی دیتی تھی، یعنی دور اور نزدیک والوں کے لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز مبارک یکساں تھی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دور و نزدیک تک یکساں آواز کا پہنچا دینا اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کی کرامت ہے، اور یہ اللہ عز و جل کا عطا کردہ ایک ایسا وائرلیس نیٹ ورک ہے جس پر عقلیں دنگ ہیں. آج ہماری آواز بھی دنیا کے کونے کونے میں موجود لوگ سن لیتے ہیں، مگر ہماری آواز سینکڑوں میل دور تک رسائی کے لیے جدید آلات مواصلات کی محتاج ہے. مگر اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے اولیاء کرام کو اپنی آواز دور تک پہنچانے یا سننے کے لیے کسی آلے وغیرہ کی ضرورت نہیں. چنانچہ ہند کی بادشاہت، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خواجہ غریب نواز سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی جوانی کے دنوں میں ملک خراسان کے دامن کوہ میں عبادت کیا کرتے تھے. جس وقت حضور غوث سمدانی محبوب سبحانی قدس سرہ النورانی نے بغداد مقدس میں ارشاد فرمایا قدمی ہاذہی علی رقبت کل ولی اللہ، یعنی میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے، تو ادھر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی اپنا سر جھکا دیا اور اتنا جھکا دیا کہ سر مبارک زمین تک جا پہنچا اور عرض کی بل قدمہ کا علی رأسی و عینی، اے غوث الثقلین، آپ کا ایک نہیں بلکہ دونوں قدم میرے سر اور آنکھوں پر. سبحان اللہ عز و جل. خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی پکار پر جس خوبصورت انداز میں لبیک کہا تو ہم دیکھتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو ایسا رفیع مقام عطا فرمایا گیا کہ دنیا انہیں سلطان الہند کہتی ہے اور ان کی بادشاہت آج تک قائم ہے. اور جس کو دیکھو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضری دینا سعادت سمجھتا ہے. نہ
کیوں کر سلطنت دونوں جہاں کی ان کو حاصل ہو، سروں پر اپنے لیتے ہیں جو تلوا غوث آدم کا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے پیارے مرشد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام دیکھیے کہ بڑے بڑے اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام ان کو مرشد مانتے ہیں اور ان کی غلامی پسند کرتے ہیں۔ بارگاہ غوثیت میں نذرانہ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے حضور غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہوئے جو نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے، اس میں سے کچھ اشعار مع وضاحت ملاحظہ فرمائیے۔ غوث آدم امام التقا والنقا، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، پیرے پیرا میرے میرا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ پرہیزگار، خدا ترس، پاکیزہ اور تقوی و طہارت کے مالک لوگوں کے امام ہیں، اور آپ اللہ عز و جل کی قدرت اور شان و شوکت کا مظہر ہیں۔ قطب و ابدال و ارشاد و رشد الرشاد، محیی دین و ملت پہ لاکھوں سلام۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطب ہیں، یعنی تمام جہاں آپ کے گرد گھومتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابدال ہیں، یعنی عاجز و لاچار اور بے بسوں کے فریاد رس ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد ہیں، یعنی ایسے حاکم ہیں کہ سب ولی آپ کے محکوم ہیں اور سب آپ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشد الرشاد ہیں، یعنی اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کو اعلیٰ درجات پر آپ ہی فائز کرتے ہیں۔ مرد خیل طریقت پہ بے حد درود، فرد اہل حقیقت پہ لاکھوں سلام۔ راہ طریقت کے مسافروں میں ہمارے پیارے مرشد، پیروں کے پیر، پیر دستگیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، پیر لاسانی، شہباز لامکانی، الشیخ سید ابو محمد عبد القادر جیلانی قدس سرہ الربانی مرد کامل و اکمل ہیں، اور معرفت ربانی میں آپ بے مثل و بے مثال ہیں۔ جس کی منبر ہوئی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت نے اس شعر میں پیرے پیرا میرے میرا سیدنا غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی کرامت کا ذکر کیا ہے جس کا اظہار آپ نے بغداد معلی میں کیا، تو روئے زمین کے تمام اولیاء کاملین رحمہم اللہ المبین نے اپنی گردنیں جھکا دیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے پیارے مرشد قطب ربانی محبوب سبحانی شیخ سید عبد القادر جیلانی قدسہ سرہ الربانی کو پیروں کا پیر ایسے ہی نہیں کہا جاتا، بلکہ آپ واقعی اس کے اہل بھی ہیں، کیونکہ آپ میں وہ تمام صفات بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں جن کا کسی پیر و مرشد میں پایا جانا لازم و ضروری ہے۔ چنانچہ ولی کے لیے ایمان و تقوی شرط ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ ترجمہ کنز ایمان، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم، وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس سے معلوم ہوا کہ متقین ہی اللہ عز و جل کے ولی ہوتے ہیں، اور سیدنا غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ تو متقین کے امام ہیں، جیسا کہ اعلی حضرت رحمت رب العزت نے فرمایا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ حضور غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ عز و جل نے کب شرف ولایت سے نوازا۔ شیر خوار روزہ دار حضور غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ماہ رمضان المبارک میں ہوئی، تو پہلے دن ہی سے سحری سے لے کر افطاری تک آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ محترمہ کا دودھ نہ پیتے تھے، گویا کہ روزے سے ہوں۔ چنانچہ سیدنا غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی قدسہ سرہ النورانی کی والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا ام الخیر فاطمہ رحمت اللہ تعالی علیہا فرماتی ہیں کہ جب میرا فرزند ارجمند عبد القادر پیدا ہوا تو رمضان شریف میں دن بھر دودھ نہ پیتا تھا۔ غوث آدم متقی ہر آن میں، چھوڑا ماں کا دودھ بھی رمضان میں۔
شیخ ابو عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی گئی کہ آپ کو اپنی ولایت کے بارے میں کب علم ہوا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ 10 سال کی عمر میں جب میں مدرسے جاتا تو فرشتوں کو دیکھا کرتا کہ وہ بچوں کو یہ کہتے اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کر دو۔ محی الدین لقب کی وجہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا کہا جاتا ہے۔ آپ کے اس لقب کی ایک خاص وجہ ہے، چنانچہ مروی ہے کہ کسی نے آپ سے اس لقب کی وجہ پوچھی تو آپ نے ارشاد فرمایا، میں ایک دن برہنہ پاؤں بغداد آ رہا تھا کہ راستے میں مجھے ایک بیمار آدمی ملا جس کا رنگ اڑا ہوا تھا اور بڑا ہی کمزور نظر آتا تھا۔ اس نے میرا نام لے کر سلام کیا اور قریب آنے کو کہا۔ جب میں قریب پہنچا تو اس نے مجھے سہارا دینے کے لیے کہا۔ میں نے اسے اٹھا کر بٹھایا تو دیکھتے ہی دیکھتے اس کا جسم صحت مند اور توانا ہونے لگا، رنگ و جسم پر تازگی چھانے لگی۔ میں اس کو دیکھ کر ڈر گیا۔ پھر اس نے کہا، آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ میں نے لا علمی کا اظہار کیا تو کہنے لگا، میں تمہارا دین ہوں جو اس قدر نحیف و نزار ہو گیا تھا۔ چنانچہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے اثر نو زندہ فرما دیا۔ آج سے تمہارا نام محی الدین ہوگا۔ اس ملاقات کے بعد جب میں جامع مسجد پہنچا تو لوگوں نے مجھے یا سیدی محی الدین کہہ کر پکارنا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے میرا یہ لقب نہ تھا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل نے ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو بے شمار خصوصیات سے نوازا۔ آپ تمام اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کے سردار، علم و عمل میں اپنی مثال آپ، عبادت و ریاضت میں یگانہ، بے شمار خوارق عادات و کرامات کے حامل ہیں۔ بچپن ہو یا جوانی یا ایام پیرانہ سالی، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ساری زندگی اصلاح امت و فکر آخرت میں گزری۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تبلیغ دین و احیاء سنت کے لیے بھوک و پیاس برداشت کی اور نیکی کی دعوت کو عام کیا۔ واعظ و نصیحت کے سنت و بھرے اجتماعات میں لوگوں کی شعوری و روحانی و مذہبی و ملی اصلاح فرمائی۔ امت مسلمہ کے صالحین آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دامن کرم سے وابستہ ہو کر رجوع الی الحق کے مرتبے پر فائز ہوئے تو گناہوں کی نحوست میں مبتلا ہزاروں لوگ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نیکی کی دعوت سے متاثر ہو کر راہ ہدایت کے مسافر بنے اور لاکھوں غیر مسلم دولت اسلام سے مشرف ہوئے۔ چنانچہ تبلیغ قرآن و سنت کا حکم منقول ہے کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار دوران سیاحت یعنی سفر ایک شخص نے مجھے ایک جگہ بٹھا کر یہ وعدہ لیا کہ جب تک وہ واپس نہ آئے یہاں سے کہیں نہ جائیے گا۔ میں اسی جگہ بیٹھا اس کا انتظار کرتا رہا لیکن وہ نہ آیا۔ جب 12 ماہ کے بعد آیا تو مجھے اسی جگہ بیٹھا دیکھ کر پھر یہی وعدہ لے کر کہیں چلا گیا۔ تیسری بار بھی ایسا ہی ہوا اور آخری بار جب وہ میرے پاس آیا تو اس کے ساتھ دودھ اور روٹی بھی تھی اور آتے ہی اپنا تعارف کچھ یوں کرایا، میں خضر ہوں اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ یہ کھانا آپ کے ساتھ مل کر کھاؤں۔ ہم نے مل کر کھانا کھایا۔ فراغت کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اب آپ سیاحت یعنی سفر ترک کر کے لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیمات سے روشناس کرانے کے لیے بغداد چلے جائیں۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کرم۔ ایک بار حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ الربانی نے برسر ممبر ارشاد فرمایا، مجھ پر ایک مرتبہ پیر کے دن ظہر سے پہلے حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کرم فرمایا اور اپنی زیارت کی دولت عطا فرمائی اور فرمایا، بیٹا بیان کیوں نہیں کرتے؟ میں نے عرض کی، اے میرے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں عجمی ہوں، فصحائے بغداد کے سامنے کیسے بیان کروں؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹا منہ کھولو،
میں نے اپنا منہ کھولا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرے منہ میں 7 مرتبہ لعاب دہن ڈال کر ارشاد فرمایا، لوگوں کے سامنے بیان کیا کرو اور انہیں عمدہ حکمتوں اور نصیحتوں کے ذریعے راہ خدا کی طرف بلایا کرو۔ پھر میں نے نماز ظہر ادا کی اور بیٹھ گیا۔ میرے پاس بہت سے لوگ جمع ہو گئے، مجھ پر ایک عجیب سا لرزہ طاری تھا کہ اچانک میں نے وجدانی کیفیت میں دیکھا کہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم میرے سامنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے بیٹے بیان کیوں نہیں کر رہے؟ میں نے عرض کی، اے میرے والد مجھ پر لرزہ سا طاری ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے میرے فرزند اپنا منہ کھول۔ میں نے منہ کھولا تو آپ نے میرے منہ میں 6 مرتبہ لعاب ڈالا۔ میں نے عرض کی، آپ نے 7 بار کیوں نہیں ڈالا؟ تو فرمانے لگے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ادب کی وجہ سے۔ پھر وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے اور میں نے بیان شروع کر دیا۔ علوم و فیوز شہنشاہ طیبہ ہیں سینے میں تیرے نہاں غوث اعظم۔ نیکی کی دعوت پر مشتمل پہلا بیان۔ حضور غوث اعظم قطب ربانی شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے نیکی کی دعوت عام کرنے کا آغاز ماہ شوال المکرم 521 سنہ ہجری میں بغداد معلی کے مشرق میں موجود حلبہ نامی محلے میں ہونے والے ایک عظیم الشان اجتماع میں سنتوں بھرے بیان سے کیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ارجمند سیدنا عبد الوہاب علیہ رحمت اللہ تواب فرماتے ہیں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 521 ہجری میں نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے جب بیان کو اشاعت دین کا ذریعہ بنایا تو 561 ہجری تک یعنی 40 سال تک مسلسل بڑی ثابت قدمی سے اس فریضے کو انجام دیتے ہوئے مخلوق خدا کے دلوں کو رشد و ہدایت کے مدنی پھولوں سے مہکاتے رہے۔ نیکی کی دعوت کا عظیم جذبہ۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شروع میں سوتے جاگتے مجھ پر بس امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی دھن سوار رہتی اور میں تبلیغ قرآن و سنت کے لیے اس قدر بے قرار رہتا کہ خود پر بھی اختیار نہ رہتا، اور میرے پاس 2-3 آدمی بھی ہوتے تو میں انہیں قرآن و سنت کی باتیں سنانے لگتا۔ پھر میرے پاس لوگوں کا اتنا کثیر اجتماع ہونے لگا کہ مجلس میں جگہ باقی نہ رہی، چنانچہ میں عیدگاہ چلا گیا اور واعظ و نصیحت کرنے لگا۔ وہاں بھی جگہ تنگ ہو گئی تو لوگ ممبر شہر سے باہر لے گئے اور بے شمار مخلوق سوار و پیدل آتی اور اجتماع کے باہر ارد گرد کھڑی ہو کر واعظ سنتی، حتیٰ کہ سننے والوں کی تعداد 70,000 کے قریب پہنچ گئی۔ حضور غوث اعظم کا مدنی مقصد حضرت عبداللہ جانی قدس سرہ النورانی فرماتے ہیں کہ مجھ سے شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی قدس سرہ الربانی نے ارشاد فرمایا، میرا جی چاہتا ہے کہ میں پہلے کی طرح اب بھی جنگلوں میں رہا کروں تاکہ میں لوگوں کو دیکھوں نہ وہ مجھے دیکھیں، مگر منشائے ایزدی یہ تھی کہ میں مخلوق خدا میں رہ کر ان کی اصلاح کا سامان کروں، لہذا میں نے رضا رب الانام کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ بس پھر مجھ پر رب کا اتنا کرم ہوا کہ 500 سے زائد یہودیوں اور عیسائیوں نے میرے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور 1 لاکھ سے زائد آوارہ لوگوں کو توبہ کی سعادت نصیب ہوئی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ خیر خواہی اور اصلاح امت کے جذبے کے تحت پیغام حق کو عام کرنے میں کیسے پیش رہے۔ آپ نے واعظ و نصیحت کے لیے کسی بڑے مجمع یا جمع غفیر کا انتظار نہیں کیا، بلکہ جب اور جہاں موقع میسر آیا نیکی کی دعوت پیش کر دی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جس طرح لوگوں کی جسمانی و روحانی اقدار کی تربیت کی، وہ اپنی مثال آپ ہے اور رہتی دنیا تک آپ کی یہ خدمات یاد رکھی جائیں گی۔ دین کی خدمت کا جذبہ رکھنے والے بہت لوگ گزرے ہیں اور انہوں نے تبلیغ دین میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، مگر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایسی ہستی ہیں کہ جب تبلیغ قرآن و سنت کے لیے بیان کا آغاز کرتے تو روئے زمین کے تمام اولیاء کرام ہوا تن گوش ہو جاتے۔ چنانچہ شرکائے اجتماع منقول ہے کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی
تعالیٰ عنہ جب واز کے لیے ممبر پر تشریف فرما ہوتے تو آپ کے الحمدللہ کہتے ہی روئے زمین میں جس قدر اولیاء کرام تھے، خواہ وہ اجتماع میں موجود ہوتے یا نہ ہوتے، سب خاموش ہو جاتے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ایک بار الحمدللہ کہنے کے بعد تھوڑی دیر سکوت فرماتے اور پھر بیان کا آغاز فرماتے، اور اتنی دیر میں اجتماع میں اس قدر ہجوم ہو جاتا کہ جس قدر لوگ نظر آ رہے ہوتے اس سے کہیں زیادہ سامعین و حاضرین ایسے ہوتے جو ظاہری آنکھ سے نظر نہ آتے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، جنات بھی آپ کے فیوز و برکات سے محروم نہ رہے، بلکہ جب آپ ممبر شریف پر تشریف فرما کر الحمدللہ کہتے تو وہ بھی کشا کشا حاضر خدمت ہو جاتے۔ چنانچہ جنات کی شرکت شیخ ابو زکریا یحییٰ بن ابی نصر صحراوی علیہ رحمت اللہ القوی کے والد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ جنات کی حاضری کے لیے وظیفہ پڑھا، مگر کوئی جن فوراً حاضر نہ ہوا اور حاضری میں کافی دیر کر دی۔ میں بڑا حیران ہوا۔ جب کچھ دیر کے بعد وہ میرے پاس آئے تو میں نے تاخیر کا سبب پوچھا۔ کہنے لگے کہ شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی قدس سرہ النورانی بیان فرما رہے ہوں تو ہمیں نہ بلایا کریں۔ میں نے پوچھا وہ کیوں؟ بولے کہ ہم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اجتماع میں حاضر ہوتے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا تم بھی ان کے اجتماع میں جاتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا جی ہاں، ہماری تعداد وہاں موجود لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ ہمارے بہت سے گروہ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر کے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر توبہ کر لی ہے۔ بحر شریعت و طریقت کے مالک قطب شہیر سیدنا احمد رفاعی علیہ رحمت اللہ قوی سے مروی ہے کہ شیخ عبد القادر رضی اللہ تعالی عنہ ایسی ہستی ہیں جن کے دائیں طرف بحر شریعت اور بائیں طرف بحر حقیقت ہر دم رواں دواں رہتا ہے، جہاں سے چاہتے ہیں پیتے ہیں اور ان کا کوئی ثانی بھی نہیں۔ کس گلستان کو نہیں فصل بہاری سے نیاز، کون سے سلسلے میں فیض نہ آیا تیرا۔ علم کا درجہ کمال۔ ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجتماع میں کسی قاری نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی۔ آپ نے اس کی ایک تفسیر بیان کی، پھر دوسری، پھر تیسری، حتیٰ کہ حاضرین کے علم کے مطابق اس کی 11 تفسیریں بیان کی۔ پھر دوسری تفاسیر کو شروع فرمایا، حتیٰ کہ 40 تفسیریں بیان فرمائیں، اور ہر تفسیر کی سند متصل اور دلیل، اور ہر دلیل کی ایسی تفصیل بیان فرمائی کہ اہل اجتماع غرق کے حیرت و تعجب ہو گئے۔ اس کے بعد فرمایا اب ہم قول کو چھوڑ کر حال پر آتے ہیں۔ پھر آپ نے کلمہ شریف پڑھا۔ اس کلمہ توحید کا زبان سے نکلنا تھا کہ حاضرین کے دل میں اضطراب موجزن ہوا اور کپڑے پھاڑ کر جنگل کی طرف نکل گئے۔ فتنہ و فساد کا دور۔ ہمارے پیارے مرشد سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کا کام ایسے وقت میں شروع کیا کہ 4 سو فتنہ و فساد کا دور دورہ تھا۔ اس زمانے میں جنگجو سلاطین اور عباسی خلفاء کی باہمی کشمکش عروج پر تھی۔ کبھی خلفاء کی رضامندی اور کبھی مخالفت و ناراضی سے یہ عباسی سلاطین حکومت پر اپنا اقتدار قائم کرنے کے لیے آپس میں برسر پیکار تھے، اور مسلمانوں کو بے دریغ ایک دوسرے کا خون بہانے سے روکنے والا کوئی نہ تھا۔ بے راہ روی عام ہو چکی تھی، ممبر و محراب کا تقدس پامال ہو چکا تھا۔ مسجدوں میں نمازی تو تھے مگر نماز کی حقیقت جاننے والے ناپید ہوتے جا رہے تھے، اور جو گنتی کے حقیقت آشنا لوگ تھے وہ انسانوں کے ساتھ رہنے کے بجائے درندوں کے ساتھ ویرانوں اور جنگلوں میں رہنے کو ترجیح دے رہے تھے۔ لوگوں کا انداز زندگی بدل چکا تھا۔ ملت اسلامیہ زبو حالی کا شکار تھی کہ ان نامساعد حالات میں ہمارے پیارے پیارے مرشد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بغداد شریف میں جلوہ گر ہوئے اور بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ راست پر لانے کے لیے نیکی کی دعوت عام کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو علم و عمل اور اعلیٰ اخلاق و کردار کی جن نعمتوں سے سرفراز فرمایا تھا، آپ نے ان کی بدولت ترویج و تبلیغ اسلام کا ایسا ڈنکا بجایا کہ 4 سو رشد و ہدایت کا بول بالا اور ظلمت و جہالت کا منہ کالا ہو گیا۔ فیضان غوث آدم ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت،
قادری پائیں تصدق میرے دولہا تیرا۔ ظلمت و جہالت نے جب بھی سر اٹھانے کی کوشش کی، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کسی مرید صادق کے ذریعے اس پر ایسا قادری تازیانہ ثبت کیا کہ بحر غوثیت سے فیض یافتہ نیکی کی دعوت کا یہ سیل رواں انہیں بہا کر لے گیا۔ 14ویں صدی ہجری میں بر صغیر پاک و ہند میں جب ظلمت و استبداد نے اپنے پنجے گاڑنے کی کوشش کی تو بارگاہ غوثیت کے پروردہ یعنی امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان خم ٹھونک کر سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے۔ چنانچہ فرماتے ہیں، تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا۔ ہند میں اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت نے جو نعرہ غوثیہ بلند کیا تھا اس کی باز گشت آج تک باطل کے ایوانوں میں گونج رہی ہے اور انشاءاللہ عز و جل قیام قیامت قائم رہے گی۔ راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یعنی 15ویں صدی ہجری میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد بے عملی کا شکار ہے۔ لوگ برائیوں کے عادی ہوتے جا رہے ہیں اور یوں لگتا ہے کہ لوگ بھاگ بھاگ کر جہنم میں لے جانے والے اعمال کو بڑی خوشی سے سینے سے لگا رہے ہیں، مثلاً بہتان، تہمت، غیبت، چغلی، خون خرابہ، جوا، چوری، زنا، حیا سوز مناظر پر مشتمل فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، سود و رشوت کا لین دین، ماں باپ کی نافرمانی، امانت میں خیانت، بد نگاہی، عورتوں کی مردوں اور مردوں کی عورتوں سے مشابہت، غرور و تکبر، حسد، ریاکاری، بغض و کینہ، نماز و روزہ میں غفلت۔ الغرض ایسا کون سا برا کام ہے جو آج کل عام نہیں، اور شیطان کے اس وار نے تو کہیں کا نہیں چھوڑا کہ ابھی نہیں کل یہ نیک کام کر لیں گے، ابھی تو عمر پڑی ہے۔ ہائے افسوس اس شیطانی سوچ سے متاثر ہونے والے نادانوں کو خبر نہیں کہ پہلے تجھے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان ناگزیر و نامساعد حالات میں پھر ایک ایسے پاکیزہ ماحول کی ضرورت پیش آئی تو بارگاہ غوثیت کا قلمدان حرکت میں آیا، اور اس بار جس ہستی کا نام قرآن نکلا وہ کوئی اور نہیں، شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ ہیں، جنہوں نے ستمبر 1981 بمطابق ذوالقعدۃ الحرام 1401 سن ہجری میں اصلاح امت کے جذبے سے سرشار ہو کر باب المدینہ کراچی میں عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کی بنیاد رکھی۔ آپ دامت برکاتہم العالیہ خوف خدا و عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جذبہ اتباع قرآن و سنت و احیاء سنت، زہد و تقوی، صبر و شکر، حسن اخلاق، دنیا سے بے رغبتی، خیر خواہی مسلمین، ایسی صفات میں یادگار اسلاف ہے۔ آپ دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے قول و فعل اور اخلاق و کردار سے یہ عظیم مدنی مقصد دیا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ آپ دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ اس مدنی مقصد پر عمل سے چار سو سنتوں کی بہار نظر آ رہی ہے۔ بے نمازی نمازی، نافرمان تابع فرمان، نازیبا حرکتوں کی وجہ سے ذلت کی نظر سے دیکھے جانے والے چہرے لوگوں کی آنکھوں کا تارا بن گئے ہیں۔ کفر کے اندھیروں میں بہت سے بھٹکنے والوں کو نور اسلام کی دولت نصیب ہوئی تو دنیا کی رنگینیوں کی طلب میں مارے مارے پھرنے والے گنبد خضرا و کعبہ مشرفہ کے شیدائی ہو گئے۔ دنیا کے عارضی نقصان میں رونے والی آنکھوں سے خوف خدا و فکر آخرت کی بدولت آنسوؤں کا ایک سیلاب امنڈ آیا۔ الغرض دعوت اسلامی کا مدنی کام جس کا آغاز باب المدینہ کراچی سے ہوا، آج اللہ عز و جل اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضل و کرم اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر عنایت سے شہر با شہر، ملک با ملک بڑی سرعت کے ساتھ عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ الحمدللہ عز و جل مشک بار مدنی ماحول میں گاہے گاہے ایسے ایمان افروز واقعات بھی ظہور پذیر ہوتے ہیں جن سے
سے دل و دماغ منور اور ایمان تازہ ہو جاتا ہے. جیسا کہ کسی مریض کو شفا مل گئی، بے اولاد کو اولاد کی دولت مل گئی، کسی بھٹکے ہوئے کو راہ ہدایت مل گئی، کفر و ضلالت کی اندھیر وادیوں میں بھٹکنے والوں کو دولت ایمان اور عزت و تکریم مل گئی. چنانچہ ایک ایمان افروز مدنی بہار پیش خدمت ہے. ایک کورین کا قبول اسلام، سنتوں کی تربیت کا عاشقان رسول کا ایک مدنی قافلہ کوریا کے ایک علاقے میں گیا. وہاں پر ایک غیر مسلم کورین نے مدنی قافلے کو دیکھ کر پوچھا، کیا آپ لوگ مسلمان ہیں؟ مدنی قافلے والوں نے کہا، الحمدللہ عز وجل ہم مسلمان ہیں. اس نے پوچھا، یہ سر پر کیا باندھا ہوا ہے؟ جواب دیا، یہ امامہ شریف ہے، جو کہ ہمارے پیارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنت ہے. اسی طرح اس نے داڑھی شریف کے بارے میں سوال کیا. جواب ملا، یہ بھی ہمارے میٹھے میٹھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی میٹھی سنت ہے. وہ کہنے لگا، میں نے اسلام کو کتابوں میں پڑھا تھا مگر نگاہوں سے نہیں دیکھا تھا. آج پہلی بار اسلام کی عملی تصویر نظروں کے سامنے آئی جو دل کو بے حد بھلی لگی. مہربانی فرما کر مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیجئے. الحمدللہ عز وجل مدنی قافلے کی کس قدر برکتیں ہیں کہ عاشقان رسول کے نورانی داڑھیوں اور پر نور اماموں سے جگمگاتے نور برساتے دل ربا چہروں کی زیارت کی برکت سے وہ کورین کافر مشرف با اسلام ہو گیا. سبحان اللہ عز وجل. یہ سب نیکی کی دعوت، انفرادی کوشش، مدنی قافلوں میں سفر، سنتوں بھرے اجتماعات میں شرکت اور مدنی انعامات پر عمل ہی کا فیضان ہے کہ جس دور میں حق بات کہنا مشکل، حق پر عمل کرنا مشکل، حق کی تشہیر مشکل، ایسے دور میں مشک بار مدنی ماحول کی برکتوں سے لوگ سرتا پا سنتوں کے پیکر بن گئے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، زندگی بے حد مختصر ہے. ہم لمحہ ب لمحہ موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. ان قریب ہمیں اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا. نجات تمام جہاں کے پالنے والے خدائے احکم الحاکمین جل جلالہ کی اطاعت اور مومنین پر رحم و کرم فرمانے والے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے اتباع میں ہے. اپنی زندگی کے ان نادر لمحات کو اللہ عز وجل اور اس کے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے کاموں میں صرف کرنے کی سعادت حاصل کریں. اس کے لیے اپنی اور ساری دنیا کی اصلاح کا جذبہ لیے مشک بار مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. انشاءاللہ عز وجل دنیا اور آخرت کی بھلائیاں حاصل ہوں گی. اللہ عز وجل ہمیں دعوت اسلامی کے مہکے مہکے مدنی ماحول میں استقامت کی دولت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.